مٹھائی کی پہلے بات تو کرنے پہلے جی اللہ تعالیٰ مٹھائی کا وہ شکر ہے بتا کہ دیں گے مجھے ایوارڈ ملا ہے، محنت کی ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا، دوستوں کا، سب کا یہ ایک اثر ہوتا ہے، ثمر ہوتا ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا کہ اتنا بڑا مجھے ایوارڈ ملا۔ اور آگے آپ آ جائیں جو سوال ہے فیصل صاحب، جو بات آج کر رہے ہیں نا مٹھائی آپ مٹھائی پہلے گول کر موقف گئے سے ہیں بالکل فیصل برعکس ہے۔ اچھا، مٹھائی آن لائن سمجھے پہنچ گئی، جب آن لائن مانگی ہے تو مل گئی۔ تو اب اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو گفتگو کی نا، یہ تو پہلے دن سے لوگ کہہ رہے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے تھے خود فیصل حسین کہ جی الیکشن اگر ایک دن کرا لیے جائیں گے تو اس میں مذائقہ کیا ہے۔ اب یہ چونکہ بحران جس کو آئینی بھی کہا جائے گا، قانونی بھی کہا جائے گا، سیاسی بھی کہا جائے گا، یہ پیدا کیا گیا، اور اس طرح پیدا ہوا کہ جب عمران خان صاحب کو غصہ بہت آ گیا کہ کسی بھی طرح انہیں 9 اپریل کے بعد سے جلدی الیکشن نہیں مل رہے تھے، تو انہوں نے آخری اپنے چارے کے طور پہ کے پی اور پنجاب اسمبلیوں کی قربانیاں دی، اور ٹھیک انہوں نے الیکشن مانگے۔ میں پہلے دن سے، آپ یاد کر لیں، 7 فروری کو الیکشن کمیشن نے بتایا تھا کہ جی ایچ کیو نہیں دے رہا، ہمیں ڈیفنس فورسز نہیں ملیں گی امن و امان کے لیے، انٹیریئر منسٹری، لا انفورسز ایجنسیز نہیں دے رہا، فائنانس منسٹری پیسے نہیں دے رہا، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ میرے پاس ریٹرننگ افسر عدالتی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، سپریم کورٹ کے اندر اپنی تقسیم آئی، میں آج تک اس کے ریٹرن آرڈر کا انتظار ہی کر رہا ہوں کہ وہ 4-3 کا ہے یا کیا ہے، جو بھی فیصلہ تھا، کیونکہ ججوں نے رائے اپنی الگ کی، 2 جج تو بولے ہی نہیں تھے اس پہ۔ یہ بھی ایک کوسچن ابھی تک کھڑا ہوا ہے کہ وہ کس طرح ہوگا، اور پھر الیکشن کمیشن نے تو صدر کے ساتھ مشاورت کی اور صدر صاحب نے فوراً تاریخ دے دی اور 30 اپریل دے دی، وہ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایکسرسائز ہوئی۔ میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ زمینی حقائق کے مطابق 30 اپریل کو الیکشن پنجاب اسمبلی کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قوت نافذہ نے اصل فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جب وہ سرحدوں پہ لڑ رہے ہوں، وہ قدرتی آفات میں مسائل کا شکار ہوں، وہ آپ کی مردم شماری اب تو شروع ہو گئی، وہاں پہ 81,000 اہلکار چلے گئے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح آپ کسی کے سر پہ انگوٹھا، گردن پہ انگوٹھا رکھ کے آپ الیکشن لے لیں گے کہ الیکشن چاہیے، الیکشن چاہیے۔ وہ نہیں مل سکتے تھے۔ میں بالکل کسی قانونی آئینی بحث میں نہیں الجھا۔ آج آپ سب کو پتا ہے کہ اتنے دن سے میں صرف یہی بات کر رہا تھا کہ مجھے یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور کل بھی یاد ہوگا آپ کو سیکنڈ سیگمنٹ میں نے کہا تھا، جب آپ نے سوال بھی کیا آپ کے پاس خبر ہے یا کیا ہے، میں نے کہا مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے، اور وہ پھر فیصلہ ہو گیا۔ اور میں نے سیکنڈ پارٹ کے اینڈ پہ کہا تھا کہ کیبنٹ اس وقت ڈیفنس منسٹری اور انٹیریئر منسٹری کے خطوط کو ڈسکس کر رہی ہے، کیونکہ دونوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے، فائنانس کا ایشو تھا۔ تو جواب جیسے ہی الیکشن کمیشن کو گیا انہوں نے اناؤنس کر دیا، کیونکہ پھر دیکھیں نا لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پیسہ لگتا ہے، موبلائزیشن ہوتی ہے، خرچ ہوتا ہے، تو وہ پھر بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ نہ تو 4 ممبر اور 1 چیف، الیکشن کمشنر نے تو پیسے نہیں دینے، انہوں نے تو بیلٹ باکس نہیں بنانے، بیلٹ پیپر نہیں چھاپنے، اس کے لیے انتظامی عملہ چاہیے، سب کچھ۔ جب زمینی حقائق اس کے خلاف ہوں تو الیکشن کمیشن کیا ہوا میں اڑ کے الیکشن کرا دے؟ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا پہلے بھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ بلدیات کے الیکشن ہم نے یہ بلدیاتی ادارے بحال کر دیے پنجاب میں، اور سارے وہ نون لیگ کے جیتے ہوئے تھے، 7 مہینے وہ توہین عدالت لے کے پھرتے رہے، اور وہ بھی آئینی ادارہ تھا۔ اور فیصل صاحب کا تو لیبر کونسل ویسے ہی مشہور ہے کہ اس کو انہوں نے بحال بھی نہیں کیا، بٹھایا بھی نہیں، اور وہ ان کی مدت ختم ہو گئی، اور پھر اپنے پورے 4.5 سال کے ٹینیور میں بلدیاتی الیکشن انہوں نے نہیں کرائے۔ اب جہاں پہ الیکشن کرانے تھے نہیں کرائے، جہاں توہین عدالت کرنی تھی وہ لگی۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں کہ اب 9 ستمبر کو صدر مملکت نے ریٹائر ہو جانا ہے اپنی مدت پوری کر کے، اور 16 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان نے، لیکن آرٹیکل 41 کے تحت جب تک صوبائی اسمبلیاں یعنی الیکٹرل کالج صدر کا نہیں ہوگا تو صدر نیا الیکٹ بھی نہیں ہوگا، اور عارف الوی صاحب کی نوکری چلتی رہے گی۔ صدارتی منصب پہ وہ منصب کی بجائے وہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ نمائندگی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں نوکری چلتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ جب تک نیا صدر الیکٹ نہیں ہوگا قانون میں ہے، آئین میں ہے کہ یہ چلتے رہیں گے۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب دیکھیں کہ دی گئی ہے تاریخ 8 اکتوبر کی، آج کے دیر تک۔ اب کل سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے، الیکشن کمیشن جا کے بتا دے گا کہ جی پھر آپ کروا دیں الیکشن، یہ جو آپ نے حکم دیا تھا آپ کے مطابق ہم نے وہ سارے کام کر دیے۔ سکندر سلطان راجہ نے پہلے دن جو جیسے میں نے کہا کہ 7 فروری یعنی 1 مہینے سے کم مدت میں انہوں نے سپریم کورٹ کا حکم تھا انتخابات کرانے پہ۔ اب جس طرح آپ نے کہا بھی صحیح کہ الیکشن کمیشن جواب جمع کرا دے گا، تو کیا کارروائی کر سکتی ہے سپریم کورٹ؟
دیکھیں سپریم کورٹ کے بارے میں یہ ہم پریڈکٹ کریں کہ وہ کیا کاروائی کر سکتی ہے، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ سپریم کورٹ کا ماتحت ہے اور نہ وہ انتظامیہ کا ماتحت ہے، اس کو آئین نے اپنا اختیار دیا ہے۔ یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب تک یہاں ریٹائرڈ جج رہے، جیسے نیب میں ریٹائرڈ جج رہے، ان کے اوپر سپریم کورٹ میں بولا بہت جاتا تھا، لیکن ان ریٹائرڈ ججز کو سپریم کورٹ میں بلایا نہیں گیا، طلب نہیں کیا گیا۔ سکندر سلطان راجہ کو جب دل کیا ہے بلایا، آخری جو پیشی ہوئی تھی وہ لاہور کے مشہور سی سی پی او کی تقرری تھی، جس پہ کل وہ درخواست واپس لے گئے کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور باقی بینچ ان کی درخواست خارج کرنے لگا تھا کہ کیا آپ سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ فلانی جگہ پہ فلانے کو تعینات کر دو؟ جیسے وہ پھر رجسٹرار سے یا ججوں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا فکس آپ فورن بینچ فلاں کے پاس کر دیں، یہ اختیار نہیں ہے کسی کا، یہ اختیار سپریم کورٹ کا ہے۔ جس طرح پھر انتظامیہ کا ہے، وزیر اعلیٰ کا ہے، اور نگران حکومت میں الیکشن کمیشن کا رول ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا اس دن بھی، جس دن ان کو کہا گیا کہ آپ بحال بھی کریں اور انہیں پنجاب بھی بھیجیں واپس، وہ ہو گیا، لیکن لگانے کے آرڈر نہیں تھے۔ اور اگر اس طرح ہوگا تو پھر تو لوگ ادارے کہہ دیں گے جی پھر آپ ہی اپوائنٹمنٹ کرا دیں، آپ ہی الیکشن کرا لیں، بہت مشکل ہو جائے گا۔ 2018 کے الیکشن میں جو ثاقب نثار صاحب کا رول تھا وہ کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دیکھا ہے کیا ہوئی ہے۔ تاریخ میں سب نے زندہ رہنا ہے، تو سب کو اپنے اپنے صحیح کردار پہ رہنا پڑے گا۔ کسی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری پسند اور ناپسند کیا ہے، اسے اس ملک کو چلائیں، یہاں کچھ نہیں بچا ہے انہی لڑائیوں میں۔